بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ دوستو، آپ کے علم میں ہے کہ EOBI ٹرسٹیز کا اجلاس 17 تاریخ کو ہونے جا رہا تھا اور میں نے آپ کو اس پر 2-3 دفعہ بتایا کہ EOBI کا اجلاس 17 تاریخ کو بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور اس سے ایک دن پہلے جو صدر تھے بورڈ آف ٹرسٹیز کے، جو کہ فیڈرل سیکرٹری اوورسیز ہوتے ہیں، وہ بلحاظ عہدہ صدر بورڈ آف ٹرسٹیز ہوتے ہیں، عشرت علی صاحب کا تبادلہ کر دیا گیا اور ان کی جگہ نائب بیوروکریٹ ذوالفقار حیدر کو بطور سیکرٹری اوورسیز پاکستانی لگا دیا گیا، جو کہ صدر ہیں بورڈ آف ٹرسٹیز کے۔ تو میں نے، ہمارے محترم اقبال صاحب ہیں، بڑے ایکٹیو آدمی ہیں اور بورڈ آف ٹرسٹیز کے ممبر ہیں، تو میں نے 17 تاریخ کو ان سے رابطہ کیا کہ بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس، اس طرح دوسرے ممبر ہیں ان سے بھی بات ہوتی رہتی ہے، ان سے بھی پوچھا، تو اقبال صاحب نے یہ جواب دیا کہ پوسٹ پونڈ، انہوں نے لفظ کیا لکھا واٹس ایپ پہ، پوسٹ پونڈ، یعنی میٹنگ جو ہے وہ پوسٹ پونڈ ہو گئی ہے۔ تو یہ میسج ملا، اس کے بعد پھر میں نے پتہ کیا، توقع بھی یہی تھی کہ یہ میٹنگ پوسٹ پون ہو جائے گی، کیونکہ جب صدر ہی تبدیل ہو جائے تو میٹنگ کا اگر ہوتی بھی صحیح تو اس میں تعارف، انٹروڈکٹری میٹنگ ہوتی اور وہ تعارف ہوتا ممبران کا صدر کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر معاملہ ختم ہو جاتا۔ تو اس لیے وہ میٹنگ جو ہے وہ نہیں ہو سکی ہے، تو میٹنگ جو ہے وہ پوسٹ پون ہو گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ بورڈ آف ٹرسٹیز کی نئی میٹنگ کا جو ہے نوٹیفیکیشن یا اس کی ڈیٹ کب فکس کی جاتی ہے، اس کو کب پلان کیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ہمیں اس کا پتہ چلے گا۔ اب ظاہر ہے اس کے بعد میں نے ویڈیو، آج بہت سارے دیگر موضوعات تھے ان پہ ویڈیوز کی، تو بہت سارے لوگوں کے سوالات بھی آئے اور شدید تنقید بھی آئی کہ جناب وہ ہم مارے گئے، آپ نے وہ بیان کرنا تھا اس کا، تو آپ نے اور تقریریں کر دی ہیں اور یہ نہیں بتایا بورڈ آف ٹرسٹیز کا۔ تو بھائی وہ مجھے جب جواب آنا تھا تو اس کے بعد ہی میں نے آپ کو بتانا تھا نا، جب تک شہادت موصول نہ ہوں تو میں ایسے کیسے بات کر دیتا کہ جو ہے ایک فضا میں بات کر دیتا۔ اچھا، اس کا نتیجہ یہ تو پوسٹ پون ہو گئی، لیکن ایک اس کے بعد ایک بے چینی کی کیفیت میں اضافہ ہوا۔ تو ملتان میں پینشنرز نے مہنگائی کے تناظر سے پینشن میں 50% اضافے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا اور کافی دیر تک دھوپ میں کھڑے ہو کے احتجاج کیا، اور اس احتجاج کے دائرہ کار کو دیگر شہروں تک بڑھانے کی بھی دھمکی دی۔ یہ محمد افضل خضری مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں، اپریوا آل پاکستان ریٹائرڈ امپلائیز ویلفیئر ایسوسی ایشن، پینشنر سوسائٹی پاکستان، پینشنرز اتحاد ملتان، ریلوے ریٹائرڈ امپلائیز ویلفیئر ایسوسی ایشن، ایپکا، انجمن اساتذہ، میونسپل ٹیچرز، SC/SC ٹیچرز، میپکو، وابڈا، پولیس، EOBI اور دیگر اداروں کے ریٹائرڈ ملازمین کے مشترکہ احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے حالیہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15%، جبکہ پینشن میں محض 5% اضافے کو ظلم کی انتہا قرار دیا گیا۔ اس میں جو بتانے کی بات ہے کہ EOBI کے پینشنرز بھی اس میں شامل تھے اور انہوں نے بھی احتجاج کیا اور مظاہرہ کیا۔ راجہ محمد کوثر سعیدی، چیئرمین پینشنر سوسائٹی، نے میڈیکل الاؤنس کورنگ پینشن سے منسلک کرنے اور اس میں 100% اضافے کا مطالبہ کیا۔ سید عرفان شبیر ہاشمی نے
جو ہے وہ بھی مطالبہ کیا. بزرگ استاد رانا محمد ساگر, رانا ولایت علی, رانا کاشف نعیم, طفیل خان پادوزئی, سید نادر علی گیلانی, شیر افغان جوہر, عبدالحفیظ اقبال, اشفاق کمانڈر, افتخار احمد, محمد اقبال خان, ارشاد, نذیر احمد خلجی, خدا بھائی سعیدی, مرزا نوید بیگ اور دیگر افراد نے بھی مظاہرے سے خطاب کیا. بزرگ بیمار پینشنرز کی بڑی تعداد کے علاوہ خواتین پینشنرز بھی مظاہرے میں شریک ہوئیں اور یہ مظاہرہ کیا گیا ہے ملتان میں, اور دھمکی یہ دی گئی ہے کہ یہ جناب دائرہ کار اس کا وسیع کر دیا جائے گا. تو یہ جناب تھی تازہ ترین صورتحال کہ وہ میٹنگ جو ہے پوسٹ پون ہوئی. پوسٹ پون کے نتیجے میں ظاہر ہے پھر اب بے چینی تو آنی ہی تھی, سو بے چینی آ گئی, اور اس بے چینی کا نتیجہ یہ ہے کہ اب زبان اور دماغ یہ ساتھ نہیں دے رہے ہیں. اب سوچتے کچھ ہیں, دکھتا کچھ ہے, سمجھتے کچھ ہیں, نظر کچھ اور آتا ہے. تو ظاہر ہے ایک ذہنی کیفیت جو ہے وہ اس طرح کی بن گئی ہے کہ مسائل بڑھنا شروع ہو گئے ہیں, اور مسائل میں شدید ترین اضافہ جو ہے وہ اب لگنا شروع ہو گیا. اب دیکھتے ہیں کہ بورڈ آف ٹرسٹیز کی نئی میٹنگ جو ہے وہ کب بلائی جاتی ہے, اس کا ایجنڈا کب جاری کیا جاتا ہے. اگر وہ جلد ہو جاتی ہے تو پھر تو بہترین ہو جائے گا. جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ بھی اب مسلسل اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ٹرانسفر پوسٹنگ بھی چل رہی ہے نا, یہ بھی بڑی مصیبت ہے. ٹرانسفر اور پوسٹنگ جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے, لیکن ابھی تک ای او بی آئی کے چیئرمین کی تعیناتی جو ہے وہ عمل میں نہیں لائی جا سکی ہے. وہ اگر ہو جائے تو پھر کافی حد تک جو ہے بہتری آ سکتی ہے, چونکہ چیئرمین پھر خود اس کا ذمہ دار ہوتا ہے, اور اب جو مانگے تانگے کے لوگ ہیں وہی ادارے کو چلا رہے ہیں اور وہی. تو آپ اس لیے خدا کے واسطے ٹینشن نہ لیا کریں, آپ پریشانی کا شکار نہ ہوا کریں. آپ کی ٹینشن ہم نے اپنے سر پہ لی ہوئی ہے. آپ کو تمام تر معلومات اکٹھی کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ان کی ترتیب لگاتے ہیں, پھر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. تو مقصد کیا ہوتا ہے یہ پیش کرنے کا, تاکہ آپ کو گھر بیٹھے تمام تر معلومات جو ہے وہ بر وقت صحیح اور درست معلومات مل جائیں. اور اب اگر دیکھیں, مجھے بتائیں کہ ای او بی آئی کی پینشن بورڈ کا اجلاس اگر ہو جاتا تو اضافہ بھی ہو جانا تھا, کون روکتا تھا اس کو, اس اضافے کو. اب ایک اجلاس پوسٹ پون ہو گیا ہے تو اس پہ نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں, نہ میں کچھ کر سکتا ہوں, نہ کوئی اور کچھ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو دوسری طرف میں نے آج ایک سٹوری آپ کے سامنے بریک کی ہے, ایک 14 منٹ کی ویڈیو ہے وہ, اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو وہ ضرور دیکھ لیجئے گا. وہ ای او بی آئی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے حوالے سے ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں. یہ بورڈ آف ٹرسٹیز جو ہے 7 سال ہو گئے ہیں, اس کو 2 سال کے لیے بنایا گیا تھا, 7 سال سے اس کو چلا رہے ہیں. وفاقی کابینہ عمران خان منظوری دے چکے تھے کہ جناب نیا بورڈ آف ٹرسٹیز تشکیل دیا جائے. اس بات کو بھی 1 سال گزر گیا, نیا بورڈ آف ٹرسٹیز بھی تشکیل نہیں دیا جا سکا. تو آپ اب دیکھیں کہ ادارے کو کیسے چلایا جا رہا ہے. کمنٹ باکس میں مجھے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ای او بی آئی کے ساتھ واقعی کھلواڑ نہیں ہو رہا.